السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذکر کرنا ہے سلیمان بن الاشعث، ابو داؤد سلیمان اشعث کے بیٹے سجستانی، یعنی صحیح ابو داؤد کا جو مصنف ہے نا، اس کے ذکر میں آج تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ یہ سجستانی ہے، ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سفر کے مارے پھرے اور حدیثوں کو جمع کی ہے۔ یہ عراق، خراسان، شام، مصر اور جزیرہ میں انہوں نے بہت سارے تکالیف برداشت کر دیے علم حدیث کے لیے۔ یہ 202 ہجری میں پیدا ہوئی اور 14 شوال 275 میں بمقام بصرہ وفات پائی۔ بغداد کئی مرتبہ آئے اور پھر آخری بار 271 میں وہاں سے نکل گئے۔ مسلم بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، عبداللہ ابن مسلمہ، قعنبی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ ان ائمہ حدیث سے حدیث حاصل کی جو بوجہ کثرت شمار ہوتے تھے، اور ان سے ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن نشاپوری اور احمد بن محمد خلال وغیرہ نے حدیث حاصل کی۔ ابو داؤد بصرہ میں سکونت پذیر تھے اور بغداد آئے، وہاں اپنی تصنیف سنن ابو داؤد جو ہے نا، اس کی روایت کی اور وہاں کے لوگوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے نقل بھی کیا اور اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے حسن و خوبی پر تحسین کا اظہار کیا۔ ابو داؤد نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے جو ہے نا اپنے سنن ابو داؤد کے لیے حدیثوں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، یعنی 4800 حدیث جو ہے نا یہ صحیح ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ایسے ضعیف حدیث جس پر تمام امت کا اجماع ہو کہ یہ ضعیف اور کمزور ہے، میں نے اپنی مصحف یعنی ابو داؤد میں نہیں لکھی، اور جو صحیح حدیث تھے اور جو متوسط حدیث ہے وہ میں نے اس میں لکھی ہے۔ تو اگر ایک بندے کے پاس قرآن مجید موجود ہو، قرآن پاک اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ سنن ابو داؤد موجود ہو تو اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے، تو اس وجہ سے سنن ابو داؤد جو ہے نا یہ تیسرے نمبر پہ لائی گئی ہے، اور یہ بہترین کتاب ہے اور اس میں بہترین ترتیب ہے حدیثوں کے لیے، علیحدہ باب، اور اس نے حدیثوں میں کچھ نہ کچھ وضاحت بھی ہے کہ بھائی یہ حدیث اس حدیث کے ساتھ متواتر ہے یا متواتر نہیں، اس کے ساتھ اس کی کیا تطبیق ہے۔ اس نے ایک قسم فقہی مسائل بھی اس میں جو ہے نا بیان کی ہے۔ تو سنن ابو داؤد جو ہے نا یہ تیسرے درجے پہ انہوں نے لے آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ، اس لیے صحاح ستہ میں جو ہے نا سنن ابو داؤد کا ایک مقام ہے، کیونکہ ابو داؤد سجستانی نے بہت محنت کی، بہت قربانی کی اور بہت پیار و محبت کی اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک فقیہ، ایک عالم، ایک محدث، ایک شیخ اور ایک متقی انسان تھے، تو انہوں نے خلوصی دل کے ساتھ امت کے اوپر یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنن ابو داؤد کو دیکھ لیں، پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر ہے نا بھائی، یہ صرف دین کی خاطر آپ لوگوں نے ویڈیو کو شیئر کرنے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔